اللہ تعالی حد پھلانگنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ حد پھلانگنا کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام ہر چیز میں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ امت وسطا، اللہ نے اس امت کا ایک وصف یہ بیان کیا، یہ امت وسط ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ اعتدال کے اوپر اور میانہ روی کے اوپر چلتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ اعتدال اور میانہ روی ہے۔ شدت وہ افراط ہو یا تفریط ہو، اسلام کا مزاج نہیں۔ ان معاملات میں حدود کو پھلانگ دینا، ایک حد سے بڑھ کر ہی کسی جانب نکل جانا، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ حتیٰ کہ نیکی میں بھی حدود پھلانگنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں، سواری پر سوار نہیں ہو رہے، چھاؤں میں نہیں بیٹھ رہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی انہوں نے نظر مانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہو جوتا بھی پہنے، سواری پر بھی بیٹھے، چھاؤں میں بھی بیٹھے، کھائیں پیئیں بھی، گفتگو بھی کریں۔ جس نے کہا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا، آپ نے فرمایا اس کا اسلام میں اجازت نہیں۔ اللہ کو انسان کی تکلیف سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جتنا اللہ نے مکلف بنایا اتنا رہو، اس میں حد نہ پھلانگو۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ یہ کیوں باندھی ہے؟ صحابہ کہنے لگے ہم رات کو قیام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس رسی سے پکڑ کر سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اتارو، اور یہ عبادت کا کوئی طریقہ نہیں۔ تم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اب بڑا مسئلہ یہ، ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں نا اس کے اندر ایک وضاحت بھی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ بھائی لوگوں نے اپنے لیے ایک چور راستہ نکالا ہوتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم میں اپنی استطاعت کو فرائض سے بھی نیچے لے جانا، کہ میری استطاعت ہی نہیں جی، میں تو فرض بھی نہیں پورا کرتا، 5 نمازیں کون پڑھے، میں تو 3 پڑھ لیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ فرض ہے، اس سے کم کی گنجائش نہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے انسان کی فطرت، اس کے حالات کے مطابق اس کو حکم دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ صرف نماز کی بات کر لیں تو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے، وضو غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھے، لیکن فرض سے غفلت نہیں برت سکتا۔ لیکن دین چونکہ بہت وسیع ہے اور زندگی کے تمام معاملات میں اور تمام ڈائمنشنز میں اس کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے جہاں مستحبات ہیں، جہاں نوافل ہیں، جہاں دنیاوی معاملات ہیں، وہاں حکم یہ دیا گیا ہے جس قدر ممکن ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اوپر دین کو وبال بنا کر نہ چڑھاؤ، شدت نہ اختیار کرو اس۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے معاملات میں بڑے شدید ہوئے، چند سال ہی دیندار زندگی گزار پائے، اس کے بعد ایسے فرار ہوئے کہ اصل دین سے بھی گئے، یا اگر کسی طریقے سے اس شدت پر خود اپنی زندگی میں کاربند ہو بھی پائے تو ان کے گھر بار والے، ان کے اہل و عیال، اولاد متنفر ہو کر دین سے بھاگ گئی کہ یہ اگر شدت ہے اور یہ دین ہے تو ہم نے ایسا دیندار ہرگز نہیں بنا۔ اس لیے دین کا ایک اعتدال کا، میانہ روی کا ایک اسلوب ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء الربانیین کو تلاش کر کے ان کے پاس صحبت بھی اختیار کیا کریں اور انہی کی باتیں سنا کریں۔ یہ بہت متشدد گفتگو، بہت شدت کو پسند کرنا اور اللہ کی جنت کو 10 مرلے کا سمجھ کر اپنے حلقہ احباب کے چند 100 لوگوں کے علاوہ وہ منہج کسی پر فٹ نہ ہوتا ہو، ان کے علاوہ باقی سب کو جہنمی سمجھنا، یہ دین کی اس اعتدال اور اس حد سے کو پھلانگنا۔ واللہ لا يحب المعتدین، اللہ ایسے معتدین کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ معتدین ہر زمانے میں ہوتے رہے اور اس کا نتیجہ یہی نکلا
کہ ان میں سے بہت ساروں کی حرکتیں یہ ہوئی کہ انہوں نے صحابہ کرام پر بھی کفر کے فتوے لگا. یہ خوارجی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی تھی. یہ خوارجی تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اور شہید کیا تھا. یہ دین کی بعض باتوں کو اوپر سے جان کر اس کے نتیجے میں شدت اختیار کر کے دوسروں کو ڈنڈا لے کر دین سے باہر نکالنا، یہ حد تجاوز کرنا. اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ دین کی ہر بات کو اس اعتدال کے نام پر چھوڑ دینا اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگ کر حرام کے اندر داخل ہو جانا. پردے کا حکم ہے تو ماننا ہی نہیں کہ جی یہ تو تنگ نظری ہے. حلال حرام کے درمیان فرق کرنے کا اللہ نے حکم دیا. کہا سود حرام ہے، اپنے لیے سود کو جائز سمجھنا فی زمانہ ممکن ہی نہیں. اس قسم کے کتنے لائسنس ہیں. واللہ لا يحب المعتدین. اللہ ایسے حد سے گزرے ہوئے متجاوز لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اس کے درمیان کا راستہ ہے وہ اصل اصول جو اللہ نے دیا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے یہ سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، جس کی دعوت میں بھی دیتا ہوں اور میرے بعد میری اتباع کرنے والے پوری بصیرت کے ساتھ علم رکھتے ہوئے اس کی دعوت دیتے. اور لیلھا کنہارھا، یہ تو ایسا آپ نے فرمایا محجۃ بیضاء ہے، روشن راستہ ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن. اس میں افراط تفریط نہیں. اس لیے اس دین پر جو سمحۃ بیضاء ہے، جو بڑا آسان ہے، انسانی فطرت کے بالکل ہم آہنگ ہے، جس میں انسانوں کی رعایت بھی ہے، اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے اور دیگر مخلوقات کے حقوق بھی ہیں، وہ صاف ستھرا نتھرا جو دین ہے اس پر عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کے پسندیدہ بنیں. یہ افراط تفریط کے ساتھ نہیں بن سکتے. کسی نے حقوق اللہ کو پکڑا ہے تو حقوق العباد کو چھوڑا ہوا ہے. کسی نے حقوق العباد یا جانوروں کے حقوق کو پکڑا ہے تو باقی سب کے حقوق کو چھوڑا ہوا ہے. یہ غیر معتدل رویہ یہ تباہی کا رستہ ہے.